ورتل القرآن ترتیلا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے 4 آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، تورات، زبور، انجیل، قرآن عظیم الشان۔ اللہ رب العزت نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی، اور قرآن عظیم الشان تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، محبوب رب العالمین، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین، کونین کے شہزادے، 2 جہاں کے سردار، جمال کائنات، مقصود کائنات، امام کائنات، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدیٰ، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل، ان 3 آسمانی کتابوں کی تلاوت نہیں فرمائی۔ قرآن عظیم الشان وہ واحد کتاب ہے جس کی تلاوت میرے اللہ نے خود فرمائی ہے۔ قرآن کو اللہ نے خود پڑھا ہے۔ ابھی زمین نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنا تھا، سورج چاند ستارے وجود میں نہیں آئے تھے، پہاڑوں کا وجود نہیں تھا، درخت وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، انسان، جنات، چرند پرند، حیوانات کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے زمین و آسمان کے بننے سے ہزاروں سال پہلے قرآن عظیم الشان کی تلاوت فرمائی ہے۔ اللہ نے خود تلاوت نہیں فرمائی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے لاڈلے محبوب پہ قرآن اتار کر حکم دے دیا، محبوب آپ بھی اس قرآن کی تلاوت کریں، محبوب آپ بھی قرآن کو پڑھیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، محبوب آپ کے اوپر جو نازل کیا گیا، آپ کے اوپر جو قرآن اتارا گیا، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ اور میرے اللہ نے قرآن عظیم الشان میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علی ورتل القرآن ترتیلا۔ اے کالی کملی اوڑھنے والے، اے چادر کے اوڑھنے والے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نام لے کے نہیں پکارا، بلکہ اللہ نے یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صفاتی نام کا تذکرہ فرمایا۔ او چادر کے اوڑھنے والے، او کالی کملی لینے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر کا استعمال بھی فرماتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمبل کا استعمال بھی فرماتے۔ کئی مرتبہ نبی علیہ السلام چادر لے کر لیٹ جاتے تو اللہ تعالیٰ اسی انداز میں محبوب کو خطاب فرماتے کہ چادر کے اوڑھنے والے، او کمبل کے لینے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کے وقت کھڑے ہو جائیے۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے ختیجہ کے پاس تشریف لائے اور آپ کو تقریباً 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ختیجہ سے کہا، زمیلونی زمیلونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، مجھے چادر اوڑھا دو۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کالے رنگ کی چادر اٹھا کر محبوب کے جسم عطر کے اوپر ڈال دی۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کالی کملی والا کہا جاتا ہے۔
کالی کملی والا رنگ کی وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ حضور کا رنگ کالا تھا، حضور سانولے رنگ کے تھے، بلکہ اللہ نے حضور کا رنگ تو گورا چٹا بنایا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن دیا، خوبصورتی دی، اللہ نے ایسی خوبصورتی کائنات کے اندر کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ وہ ایک بندہ طالب علم کسی مدرسے سے پڑھ کے آیا، اس نے اپنے دیہات کے اندر، علاقے کے اندر، چک کے اندر فجر کی نماز کے بعد درس حدیث دینا شروع کر دیا۔ اب جب سند بیان کی جاتی ہے تو سند بیان کرنے کے بعد عبارت پڑھنے سے پہلے یوں کہا جاتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے حدیث کے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں۔ اب جب بھی یہ عالم حدیث پڑھتے تو فرماتے قال قال رسول اللہ، قال قال النبی صلی اللہ۔ اب ایک بیچارہ بوڑھا دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، اسے غصہ آیا اور امام کے گریبان کو پکڑ لیا۔ سارے لوگ پریشان کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا، تو لوگوں نے پوچھا بابا جی کیا ہو گیا، تو وہ بوڑھا امام کے گریبان کو پکڑ کے کہنے لگا کالا ہوگا تو، کالا ہوگا تیرا باپ، میرا نبی تو چٹا تھا۔ اب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ قال قال رسول اللہ، یہ نبی علیہ السلام کو کہہ رہے قال قال رسول اللہ، حالانکہ اس قال کا معنی نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ میں کسی علاقے کے اندر بیان کے لیے گیا، ضلع بکر کا علاقہ ہے، تو مجھے وہاں میزبان دوست نے بتلایا کہ حضرت آج ہماری مسجد میں عجیب واقعہ ہو گیا۔ تو میں نے پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگا امام صاحب نے فجر کی نماز کے اندر سورۃ الشمس کی تلاوت فرمائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ جب امام صاحب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک بوڑھا مہاجر تھا، تو اس نے کہا امام صاحب تیری ہر سورت کی سمجھ آوا، لیکن شمس والی سورت کی سمجھ نہیں آندی۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الشمس، اور اس نے کیا کہا؟ شمس والی سورت کی سمجھ نہیں آندی، یعنی شمس والی سورت جو اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی، چونکہ الفاظ ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ختیجہ نے کالے رنگ کی چادر ڈالی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ میں تھے، تو مشرکین مکہ ایک جگہ جمع ہوئے اور ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کی بجائے کوئی اور رکھا جائے۔ کسی نے کہا جادوگر رکھا جائے، کسی نے کہا مجنون رکھا جائے، کسی نے کہا ساحر رکھا جائے، کسی نے کہا کاہن رکھا جائے، مختلف نام پیش کیے، لیکن کسی ایک نام کے اوپر اتفاق نہ ہو سکا۔ مجلس ان کی ختم ہو گئی، کسی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ آج سارے مشرکین مکہ اکٹھے ہوئے، آپ کا نام تبدیل کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی ایک نام کے اوپر بھی اتفاق نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چادر لے کر چارپائی کے اوپر لیٹ جاتے ہیں۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو دیکھا کہ میرے محبوب چادر لے کر لیٹ چکے ہیں، اللہ نے اس موقع پہ اپنے محبوب سے فرمایا یا ایھا المزمل، او چادر کے اوڑھنے والے اب تو کھڑے ہو جائیے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے اندر تشریف لے جا رہے تھے، اجیاد نامی جگہ سے گزرے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین و آسمان کے درمیان کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے اصلی شکل، اصلی حالت کے اندر دیکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل کو دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کے حالت میں پھر گھر تشریف لے گئے اور ایک چادر لے کر چارپائی کے اوپر لیٹ گئے۔ جب اللہ نے محبوب کو دیکھا، محبوب پریشان چادر لے کے لیٹ چکے ہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، او چادر کے اوڑھنے والے، او کالی کملی لینے والے اب تو کھڑے ہو جائیے۔ میں اور آپ پریشان ہوتے ہیں، ہمیں تسلی ہمارا دوست دیتا ہے، بیٹا پریشان ہوتا ہے تسلی اس کا والد دیتا ہے، بیوی پریشان ہوتی ہے تسلی اس کا خاوند دیتا ہے، شاگرد پریشان ہوتا ہے تسلی استاد دیتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، میرے پیغمبر جب بھی پریشان ہوتے تھے تسلی میرا اللہ دیا کرتا تھا۔ اللہ تسلی دیتے ہوئے محبوب کے اوپر قرآن اتار دیا کرتے تھے۔ تو
تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا المزمل، او چادر کے لینے والے، او کالی کملی اوڑھنے والے، کھڑے ہو جائیے، رات کو قیام کیجئے، پوری رات قیام کریں، آدھی رات قیام کریں، 2/3 حصے قیام کریں، عبادت کریں۔ ورتل القرآن ترتیلا، محبوب آپ نے لمبا قیام کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ تو اللہ نے خود بھی قرآن کی تلاوت کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرے محبوب آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ طائف کے کچھ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، طائف کے لوگ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انس، میں نے تلاوت قرآن کے لیے جو وقت مختص کیا ہوا ہے، جب تک اس کے اندر اپنی تلاوت مکمل نہ کر لو اس وقت تک ملاقات نہیں کر سکتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے، اخلاقیات کا درس بھی دیا کرتے تھے، لیکن تلاوت قرآن کے لیے جو وقت مختص کیا ہوا تھا اس کے اندر صرف اور صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، جب ہم فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم نے کوئی وقت مختص کیا ہوا ہے، ہم جب قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک پاؤ ایک رکوع چند آیات پڑھتے ہیں تو ہمارے موبائل کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو ہی موبائل کی گھنٹی بجتی ہے قرآن کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، موبائل جیب سے نکال کے پہلے اس کی بات کو سنتے ہیں، اس کے بعد قرآن کو ٹائم دیتے ہیں۔ کیا حضور کی یہی تعلیم ہے؟ حضور سے بڑے تو کوئی ہم مصروف نہیں ہیں۔ یہاں حضور اپنی تلاوت پوری فرما رہے ہیں، تلاوت کرنے کے بعد ملاقات فرما رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک پاؤ قرآن پڑھنا ہوتا ہے، آدھا پارہ پڑھنا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی 10 مرتبہ ہم فون کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ساتھی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور موبائل کے اوپر میسج کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، کسی کو میسج کرتے ہیں، کبھی میسج کا جواب دیتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو لوگوں کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، ادھر قرآن کی طرف دیکھ رہے، قرآن پڑھ رہے اور نیچے موبائل کے اوپر ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ میں چند دن پہلے ایک پروگرام کے اندر گیا، ختم قرآن کا پروگرام تھا۔ میرا بیان رات کو تقریباً 11:30 بجے تھا۔ انہوں نے عشاء کے بعد ہمیں اسٹیج کے اوپر بٹھایا، انتظار کرتے کرتے 11:15 بجے کے قریب ہمارا اعلان ہوا کہ تھوڑی دیر تک پیر صاحب کا بیان ہوگا۔ میں اس وقت پریشان بھی تھا، چونکہ سفر کر کے ملتان آنا تھا، تو میں اس وقت مراقبے کی نیت کر کے بیٹھ گیا، چلو کچھ وقت مراقبے کے اندر گزر جائے گا۔ جب میں نے آنکھیں کھول کے ادھر دیکھا، ادھر تلاوت چل رہی تھی اور ادھر پاکستان کے جو میچ ہو رہے تھے، یہ چند دن پہلے جو میچ ہوئے ہیں، وہ اسٹیج کے اوپر بیٹھ کر پاکستان کا کوئی میچ دیکھ رہا تھا۔ ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر موبائل کی سکرین کے اوپر یہ تماشے دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے اس کی طرف بار بار دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ پیر صاحب کی نظر تو میرے اوپر ہے، اس نے جلدی سے موبائل کا ڈیٹا بند کر کے موبائل کو جیب کے اندر ڈال لیا۔ ہماری حالت تو یہ بن چکی ہے، نہ قرآن سنتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو ٹائم دیتے ہیں۔ اگر قرآن کو وقت بھی دیتے ہیں، جس طریقے سے وقت دینا چاہیے اس طریقے سے اللہ کے کلام کو وقت نہیں دیتے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، بعد کے اندر مسلمان ہو گئے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ جب وہ قرآن اٹھایا کرتے تھے، قرآن اٹھانے کے بعد اپنے سینے کے ساتھ لگاتے، قرآن اٹھانے کے بعد اپنی آنکھوں پہ رکھتے، قرآن کا بوسہ لیتے، قرآن کا بوسہ لینے کے بعد قرآن کھولتے تو فرمایا کرتے تھے یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ قرآن اٹھاتے ہی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، ہماری زندگیوں سے قرآن اٹھانے کی ترتیب ہی ختم ہو چکی ہے۔ جب بھی کہا جاتا ہے قرآن پڑھو پڑھو، قرآن اٹھاؤ، تو جواب ملتے میرے تو موبائل کے اندر PDF کے اندر قرآن موجود ہے، میں اپنے موبائل کے اوپر قرآن پڑھوں گا۔ ایک بات یاد رکھیں، موبائل کے اوپر آپ تلاوت کر لیں، آپ کمپیوٹر کے اوپر لیپ ٹاپ کے اوپر تلاوت کر لیں، جو مزہ اللہ نے لکھے ہوئے قرآن کے اندر رکھا ہے وہ لذت اور مٹھاس سکون اللہ نے موبائل کے قرآن کے اندر نہیں رکھا۔
آپ ایک پارہ اس موبائل کے اوپر تلاوت کریں اور ایک پارہ تمام تر مصروفیات کو ختم کر کے توجہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کے کلام کو دیکھتے ہوئے، جو 2 گتوں کے اندر محفوظ ہے، صفحات کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس قرآن کو تھوڑا سا بھی وقت دیں گے اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کریں گے۔ موبائل پہ پڑھ رہا تھا، مجھے وہ مزہ نہیں آیا جو اس کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے مجھے لذت نصیب ہوئی ہے۔ ہمیشہ کے لیے ترتیب بنائیں کہ الماریوں کے اندر جو قرآن رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے ان کو دیکھ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ کئی مرتبہ گھروں کے اندر قرآن پڑے ہوتے ہیں، پورا سال گزر جاتا ہے، اس قرآن کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے، غلاف کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر یہ قیامت کے دن قرآن اللہ کی بارگاہ میں بول پڑا، اللہ اس بندے سے پوچھ تو صحیح کہ اس نے مجھے وقت کیوں نہیں دیا تھا، اللہ اس سے پوچھ تو صحیح یہ روزانہ اخبارات کا مطالعہ کرتا تھا، سنڈے میگزین پڑھتا، ناول پڑھتا، ڈائجسٹ پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتا تھا، اللہ اس نے پورے سال کے اندر مجھے تو وقت نہیں دیا، اللہ پوچھ تو صحیح کہ مجھے وقت کیوں نہیں دیا۔ اور اللہ قیامت کے دن صرف ایک کویسچن کر لے، میرے بندے بتا تو نے میرے کلام کو ٹائم دیا تھا، میرے کلام کو وقت دیا تھا؟ بندہ کہے اللہ میں نے تو امتحانات کی تیاری کرنی تھی، میں نے کاروبار کو ٹائم دینا تھا، میں نے دفتر جانا تھا، میں نے کھیتی باڑی کرنی تھی، اللہ میرے پاس تو وقت نہیں تھا۔ اگر بندہ قیامت کے دن یہ کہے اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا، تو اللہ قرآن سے فرمائیں گے قرآن بتا اس بندے نے تیرا حق ادا نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کہے گا اللہ اس کو آج اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ ایک طرف اگر قرآن نہ پڑھا جائے، قرآن کی بات مانتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور دوسری طرف جو بندہ روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پڑھتا ہے، روزانہ قرآن کھولتا ہے، یہی قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا، اللہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، اللہ اس نے مجھے پڑھا تھا، تیرے کلام کو پڑھا تھا، اللہ اس کو جنت کے اندر بھیج دیجئے۔ اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے بندے کو جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ میں کئی مرتبہ کہا کرتا ہوں دوستی لگانی ہے تو قرآن کے ساتھ لگائیں۔ قرآن ایسا با وفا دوست ہے جو دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے، جو مرتے وقت بھی کام آتا ہے، قبر کے اندر بھی کام آتا ہے، محشر کے میدان کے اندر بھی کام آئے گا، اور جنت کے اندر بھی یہ قرآن کام آئے گا۔ دنیا کے اندر جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے دوستی لگا لیتا ہے، اسے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، برکات ملتی ہیں۔ مرنے کے بعد جب بندے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، عذاب کے فرشتے کسی گناہ کی وجہ سے عذاب کے لیے بندے کے قریب آتے ہیں، تو سورہ ملک جس کی بندہ تلاوت کیا کرتا تھا، پورے قرآن کی بات نہیں، 30 آیات کے اوپر مشتمل 2 رکوع جس کی صورت کے پائے جاتے ہیں، سورہ ملک اس کی بندہ تلاوت کرتا ہے، یہ میت کے اوپر سایہ کر لیتی ہے۔ عذاب کے فرشتے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، یہ عذاب کو روک دیتی ہے۔ عذاب کے فرشتے سر کی جانب سے آتے ہیں، سورہ ملک رکاوٹ بن جاتی ہے، حتیٰ کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے اللہ یہ بندہ تو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، سورہ ملک کو پڑھا کرتا تھا، اللہ یا تو عذاب کے فرشتوں کو نکال دے یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے۔ کہ اللہ سورہ ملک کو قرآن سے نکالیں گے؟ اللہ سورہ ملک قرآن سے نہیں نکالتے، بلکہ اللہ تعالیٰ عذاب کے فرشتوں کو قبر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ قرآن تو قبر کے اندر بھی کام آتا ہے، محشر کے میدان کے اندر یہ قرآن سفارش کرے گا، اور جس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، قرآن کو یاد کیا ہوگا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، جہاں والناس کی سین مکمل ہوگی تیرا مقام اور مرتبہ وہی ہوگا۔ دوستی لگانی ہے تو قرآن کے ساتھ لگائیں، دوستی لگانی ہے تو اللہ کے کلام کے ساتھ لگائیں۔ دنیا کے اندر بندے کو کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو کھانے پینے کم ہو جاتے ہیں، نیند ختم ہو جاتی ہے، گھر والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ماں باپ کے پاس اٹھنا بیٹھنا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا والوں کی محبت کا، دنیا والوں کے عشق مجازی کا یہ حال ہے، بندہ سب کچھ ختم کر بیٹھتا ہے۔ جب بندے کے دل میں اللہ کے کلام کی محبت آ جاتی ہے، جب تک بندہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس وقت تک طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو دیکھا، شیخین کو دیکھا،
تہجد کے نوافل میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کے پاس تشریف لے گئے، آہستہ آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ میرے پیغمبر عمر کے پاس تشریف لے گئے، عمر اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب دونوں حضرات نماز سے فارغ ہوئے، آپ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو تہجد کے وقت میں بلایا۔ میرے محبوب کا جو مدرسہ تھا، مدرسے کے اندر دن کو بھی تربیت اور اسباق ہوتے تھے، رات کے وقت بھی اسباق اور تربیت ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر قرآن آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ اللہ کے نبی میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے۔ میرے پیغمبر نے عمر کی طرف دیکھ کے فرمایا عمر اونچی آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر نے جواب دیا اللہ کے نبی میں سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ میرے پیغمبر نے تربیت کرتے ہوئے اصلاح کرتے ہوئے فرمایا ابو بکر آج کے بعد تو نے اونچی آواز سے قرآن پڑھنا ہے، اور عمر سے فرمایا کہ عمر آج کے بعد تو نے آہستہ آواز سے قرآن پڑھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ دن کو بھی قرآن پڑھتے تھے اور تہجد کی نماز کے اندر بھی قرآن پڑھتے تھے۔ ہمارے اکابرین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ فرماتے ہیں کہ بندہ تہجد کی نماز میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے، تہجد کے نوافل میں سورہ یاسین کو پڑھے۔ سورہ یاسین وہی پڑھے گا جس کو یاد ہوگی۔ جو سورہ یاسین کو یاد کرتا ہے اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ سورہ یاسین یاد ہوتی ہے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور جب بندہ رات کے آخری پہر کے اندر تہجد میں پڑھتا ہے، یہ رات کا آخری پہر دل ہوتا ہے، اور جب بندہ سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، یہ تین دل اکٹھے ہوں گے۔ اللہ جہاں تہجد کی نماز کو قبول فرمائیں گے، اللہ اس کی زندگی کو بھی قبول فرما لیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ کس نے کہا عثمان ایک رکعت کے اندر قرآن پڑھ لیتے ہو، ہم سے تو ایک پارہ نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا لو صحت قلوبکم لما شبعت من تلاوت القرآن، لوگو اگر تمہارے دل صحیح ہو جائیں یہ قرآن کی تلاوت سے کبھی سیر نہ ہو۔ اگر کوئی نوجوان یہ کہتا ہے میرا قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، قرآن کھولنے کو جی نہیں چاہتا، وہ اس وقت اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہے عثمان نے کہا تھا، حضور کے دوہرے داماد نے کہا تھا، ذوالنورین نے فرمایا تھا جب دل گندا ہو جاتا ہے، دل کے اوپر گناہوں کی میل آ جاتی ہے، دل کے اوپر گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے، تو پھر طبیعت قرآن پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ لگتا یہ ہے میرا دل گندا ہو چکا ہے، میرے دل کے اوپر گناہوں کی میل آ چکی ہے، میرے دل کے اوپر گناہوں کا زنگ چڑھ چکا ہے۔ جو بندہ اپنے دل کی صفائی کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب فرما دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کثرت کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے۔ اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران ایک بندہ مجمع کے اندر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عثمان اپنی تلاوت کو بند کر دو، خطبے کو بند کر دو۔ حضرت عثمان نے خطبے کو جاری رکھا۔ وہ ظالم آگے بڑھا، عثمان کے ہاتھ کے اندر جو عصا تھا اس عصا کو چھین کر دو ٹکڑے کر کے مجمع کی طرف پھینک دیا۔ حضرت عثمان کی چیخ نکل گئی، فرمایا ظالم آج تو نے میرے حضور کی نشانی کو توڑ دیا، آج تو نے میرے پیغمبر کی نشانی کو توڑ دیا۔ یہ وہی عصا ہے جس عصا کو حضور نے ہاتھوں میں لے کے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ وہی عصا ہے جس عصا کو صدیق نے ہاتھ میں پکڑا، یہ وہی عصا ہے جس عصا کو فاروق نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر خطبہ ارشاد فرمایا، آج تو نے میرے پیغمبر کی نشانی کو توڑ دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر فرمایا فلاں بندے نے میری گستاخی کی ہے کوئی تم میں سے ایسا بندہ جو جائے اور جا کر اس کا سر تن سے جدا کر دے؟ ایک صحابی اٹھے، جا کے سر قلم کر دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سر قلم کر دیا جس نے آپ کی گستاخی کی تھی، شان میں بے ادبی کی تھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مانگ کیا مانگتا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ
مانگ کیا مانگتا ہے؟ صحابی کی نظر حضور کے ہاتھ میں عصا پہ پڑی، عرض کہ یا رسول اللہ اپنا عصا مجھے دے دیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کچھ اور مانگ لے۔ نہیں اللہ کے نبی، بس آپ کا عصا چاہیے، اس کو آپ کا ہاتھ مبارک لگ چکا ہے، آپ کی نگاہ کرم پڑ چکی ہے، یہ آپ کے جسم کے بوسے بھی لیتا ہے، مجھے آپ کا عصا چاہیے۔ یہ عصا آپ کے سینے کے ساتھ بھی لگا ہے، یہ عصا آپ کے پیٹ مبارک کے ساتھ بھی لگا ہے، آپ کے کندھوں کے ساتھ بھی لگا ہے، مجھے تو برکتوں والی اتنی چیزیں نصیب ہو جائیں گی۔ میرے پیغمبر نے وہ عصا صحابی کو دے دیا۔ کسی نے پوچھا خدا کے بندے پیغمبر کے عصا کا کیا کرو گے؟ صحابی رسول نے جواب دیا میں اس عصا کو گھر لے کے جاؤں گا، روزانہ خوشبو لگاؤں گا، زیارت کر کے آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا اور اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری قبر کے اندر اس عصا کو بھی ساتھ رکھ دینا، اور جب قیامت کے دن میں اپنی قبر سے اٹھوں گا میرے ہاتھ میں پیغمبر کا عصا ہوگا، میں عصا کو پکڑ کر محشر کے میدان میں حضور کی خدمت کے اندر پہنچوں گا، حضور اپنے عصا کو پہچان کر میری شفاعت فرمائیں گے اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ صحابہ حضور کی نشانیوں کو رکھا کرتے تھے، ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرے کے موقع پہ صحابہ سے فرمایا کہ معاویہ کو بلاؤ۔ کوئی گئے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کے لے آئے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا معاویہ میرے سر کا حلق کرو، میرے سر کے بال اتار دو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک اتارے، چونکہ عمرہ کرنے والے کے اوپر عمرے سے فراغت پر بال کٹوانا یہ واجب ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے بال صاف کرنے کے بعد وہ بال اپنے پاس رکھ لیے۔ حضور نے ناخن تراشے، معاویہ نے وہ ناخن بھی اپنے پاس محفوظ کر لیے۔ کس نے کہا معاویہ حضور کے بالوں کا کیا کرو گے؟ معاویہ حضور کے ناخنوں کا کیا کرو گے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ان کو گھر لے جاؤں گا، روزانہ ان کی زیارت کروں گا، ان کو بوسہ لوں گا، پیار کروں گا اور گھر والوں کو وصیت کروں گا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو پیغمبر کے بال میری آنکھوں پہ رکھ دینا، پیغمبر کے ناخن میرے ہونٹوں پہ رکھ دینا۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اسی کی برکت سے معاویہ کی مغفرت فرمائیں گے۔ واہ معاویہ تیرے عشق رسول پہ قربان جاؤں، معاویہ تیری محبت رسول پہ قربان جاؤں، تو نے حضور کے بالوں کو بھی محفوظ کر لیا، معاویہ تو نے حضور کے ناخنوں کو محفوظ کر لیا۔ معاویہ کیا تیرے اندر نبی علیہ السلام کا اتنا عشق پایا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی اتنی محبت پائی جاتی ہے؟ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاویہ جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا اللہ تعالیٰ معاویہ کو نور کی چادر پہنائیں گے۔ معاویہ نے حضور کی چیزوں کو محفوظ کیا، حضور نے کتنی بڑی دعا دے دی۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ عثمان کے ہاتھ سے عصا کو چھین کر اس ظالم نے دو ٹکڑے کر کے مجمع کی طرف پھینک دیا۔ عثمان کی چیخ نکل گئی، چند حضرات اور کھڑے ہوئے، عثمان خطبے کو بند کر دو، ہم تیرا خطبہ نہیں سننا چاہتے۔ حضرت عثمان غنی کو مجبوراً خطبہ بند کرنا پڑا۔ حضرت عثمان غنی مسجد نبوی سے اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جو ہی گھر کے اندر داخل ہوئے عثمان کے گھر کے دروازے پہ پہرا لگا دیا گیا، گھر سے نکلنے پر پابندی عائد کر دی گئی، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا۔ جو کنواں عثمان نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اسی کنویں سے پانی بھرنے سے پینے سے منع کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر بھوک اور پیاس کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، 10 دن نہیں، 15-20 دن نہیں، 40 دن بھوک اور پیاس کی حالت میں گزارتے ہیں۔ 39 دن بھوک کی حالت میں گزارے۔ کس نے عثمان سے پوچھا تھا عثمان آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ عثمان آپ کو پیاس نہیں لگتی؟ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا لوگوں مجھے بھی پیاس لگتی ہے، میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن جب مجھے بھوک لگتی ہے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، جب مجھے پیاس لگتی ہے میں اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ نماز اور قرآن کی بدولت میری بھوک اور پیاس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ نوجوان اس بات کو سن کے کہتے حضرت مولانا میری عقل تسلیم نہیں کرتی،
بندہ نماز پڑھے تو بھوک ختم ہو جائے، بندہ قرآن کی تلاوت کرے تو پیاس ختم ہو جائے۔ نوجوان کی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیہ قبل ارشاد فرمایا تھا، میرے امتیوں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب دجال ہر چیز کے اوپر قبضہ کرے گا، ایمان والوں سے کہے گا مجھے رب تسلیم کرو، میں تجھے روٹی بھی دوں گا، بوٹی بھی دوں گا، اگر تم مجھے رب تسلیم نہیں کرتے بھوکے پیاسے مر جاؤ۔ جب ایمان والے پریشان ہوں گے دجال پریشان کرے گا، اس وقت ایمان والے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا جو ایمان والے دجال کے سامنے سبحان اللہ کا ذکر کریں گے اللہ اس کی بدولت ان کی بھوک اور پیاس کو ختم فرما دیں گے۔ یہ وقت آنے والا ہے، ایمان والے ذکر کریں گے، ذکر کی بدولت بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ اور عثمان تو حضور کا دوہرا داماد ہے، عثمان تو حضور کے جنت کا ساتھی ہے۔ عثمان کے لیے تو نبی علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر محصور تھے، بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے 40واں دن شروع ہو گیا۔ عثمان نے روزہ رکھا ہوا تھا، حضرت عثمان نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، جھوم جھوم کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن پڑھتے ہوئے عثمان کی آنکھ لگ گئی، جو ہی آنکھ بند ہوئی تو عثمان کے مقدر جاگ اٹھے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان پریشان کیوں ہے؟ اللہ کے نبی حکومت کر کے تھک چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، حکومت کرنا میرے بس کا کام نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا عثمان اچھا تو نے روزہ رکھا ہوا ہے، عثمان تو پریشان بھی ہے، عثمان چل تیاری کر، آج شام کو افطاری میرے پاس کر لینا۔ حضرت عثمان کی آنکھ کھلی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ بیوی نیلہ کو آواز دی، نیلہ میں نے جو پجامہ سلا کے رکھا ہوا تھا وہ پجامہ لے کے آؤ۔ حضرت نیلہ نے کہا عثمان وجہ کیا ہے؟ پوری زندگی تو آپ نے چادر تہبند کا استعمال کیا ہے، پجامہ کیوں پہننا چاہتے ہیں؟ عثمان نے کہا نیلہ حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے، اللہ کے نبی کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان افطاری میرے پاس کر لینا، تیری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت نیلہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ پتہ چل چکا ہے شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے، پھر بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اب تو عثمان گھر والوں کو بلا کے کچھ وصیت کر لیتے، لیکن نہیں، عثمان کو محبت پوری زندگی قرآن کے ساتھ رہی۔ عثمان کی چاہت یہ تھی کہ آخری وقت کے اندر بھی قرآن پڑھتا ہوا میں دنیا سے چلا جاؤں، جب میں دنیا سے جاؤں میرے لبوں کے اوپر قرآن کی تلاوت ہو، میری زبان حرکت کر رہی ہو تو قرآن کے ساتھ حرکت کر رہی ہو۔ حضرت عثمان پھر جھوم جھوم کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چند حضرات عثمان کے گھر کے اندر داخل ہوئے، ایک شخص عثمان کے قریب آیا، عثمان کی داڑھی کو پکڑ کے کھینچا۔ حضرت عثمان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، چہرے کی طرف دیکھ کے کہا او ظالم اگر آج تیرا والد زندہ ہوتا تو یہ دیکھ کے برداشت نہ کرتا۔ وہ شخص پیچھے ہٹا، ایک اور شخص آگے بڑھا۔ حضرت عثمان کی جھولی کے اندر اللہ کا قرآن تھا۔ سید نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے قرآن کو پاؤں کی ٹھوکر ماری، یہ قرآن دور جا پڑا، لیکن عثمان کو قرآن سے اتنی محبت تھی، قرآن خود بخود عثمان کی جھولی کے اندر آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں جو ہی قرآن آیا، تیسرا ظالم عثمان کے پیچھے کی جانب سے آیا، سر کے اوپر لوہے کے راڑ سے وار کیا۔ میرے پیغمبر کے دوہرے داماد عثمان کا سر پھٹ گیا، سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ عثمان کا خون کہاں گرتا ہے؟ قرآن کے مقدس اوراق کے اوپر عثمان کا خون گرتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کے اوپر عثمان کا خون گرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کی جانب کھینچا، حضرت عثمان زمین کے اوپر گر پڑے۔ ایک ظالم سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، دھاری دھار خنجر سے سینے کے اوپر وار کرنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ عثمان شہید ہو گئے، عثمان دنیا سے چلے گئے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر کہنے لگی لوگو تم باہر کھڑے ہو کے پہرا دے رہے ہو، اندر عثمان کو شہید کر دیا گیا، عثمان شہید ہو چکے ہیں۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یہ شخص گھر سے باہر نکل گئے، حتیٰ کہ پورا دن گزر گیا، عثمان کو غسل دینے، کفن پہنانے، نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب دوسرا دن آیا، نائلہ فرماتی میرے مکان کے دروازے پہ دستک ہوئی،
میں دروازے کے قریب چلی گئی، میں نے سوچا شاید کوئی ہمدرد ہوگا، خیر خواہ ہوگا، میں نے پوچھا کون؟ باہر سے جواب آیا میں نے عثمان کو دیکھنا ہے۔ نائلہ فرماتے میں نے دروازہ کھول دیا، وہ شخص اندر آیا، پوچھا عثمان کہاں پہ ہے؟ میں نے عثمان کی طرف اشارہ کر دیا۔ امیر المؤمنین وہ پڑے ہوئے ہیں، پیغمبر کا دوہرا داماد جس کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ وہ شخص عثمان کے قریب آیا، چہرے سے چادر ہٹانے کے بعد عثمان کے چہرے پر زوردار تماچا مارا۔ حضرت نائلہ فرماتی ہے میں نے اس شخص کی طرف دیکھ کے کہا ظالم، مرنے کے بعد تو دشمن بھی معاف کر دیتا ہے، تو کیسا ظالم ہے؟ تو نے مرنے کے بعد بھی حضور کے دوہرے داماد کو معاف نہ کیا، تو نے مرنے کے بعد بھی، شہادت کے بعد بھی حضور کے دوہرے داماد کے چہرے کے اوپر تماچا مارا۔ وہ شخص باہر نکل گیا، حتیٰ کہ 3 دن کے بعد حضرت عثمان غنی کی نماز جنازہ کی اجازت ملی۔ دن کے اجالوں میں اجازت نہیں ملی، رات کی تاریکی کے اندر نماز جنازہ کی اجازت ملی۔ 17 بندوں نے نماز جنازہ پڑھی، رات کے اندھیرے میں جنت البقیع قبرستان میں عثمان کو دفن کر دیا گیا۔ بندہ آج بھی عثمان کی قبر پہ جائے تو یوں لگتا ہے کہ عثمان اپنے محبوب کے پہلو میں آرام کر رہا ہے۔ اور جب میں تصورات کی دنیا میں محشر کے میدان کو دیکھتا ہوں، جب محشر کا میدان برپا ہوگا تو کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد اور کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی میرے پیغمبر کا مصلی دے گا، روضہ رسول عمر کی شہادت کی گواہی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوفہ کی جامع مسجد دے گی، کربلا کا میدان دے گی۔ لیکن میں عثمان کی شہادت پہ قربان جاؤں، جب عثمان اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، عثمان کی شہادت کی گواہی دیواریں نہیں دیں گی، عثمان کی شہادت کی گواہی زمین نہیں دیں گی، درخت اور پہاڑ نہیں دیں گے، بلکہ عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ اتنا عثمان کو قرآن کے ساتھ محبت تھی۔ میں اور آپ اپنے اندر قرآن کی ایسی محبت پیدا کریں، اپنے اندر قرآن کا ذوق پیدا کریں، اپنے اندر قرآن کا شوق پیدا کریں۔ پورے مجمع سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، جھولی پھیلا کے منت سماجت کروں گا، خدا کے لیے روزانہ 1 پارہ نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، 1 پاؤں نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، 1 رکوع نہیں پڑھ سکتے کوئی بات نہیں، خدا کے لیے روزانہ 1 آیت کی تلاوت کر لیا کریں، 1 آیت روزانہ پڑھ لیا کریں۔ یہاں آپ زیادہ تلاوت کریں، جب گھروں میں چلے جائیں تو قرآن سے بے وفائی نہ کریں، بے رخی کا معاملہ نہ کریں، قرآن کی دوستی کو نہ چھوڑیں۔ اپنے گھروں کے اندر جا کے بھی، اپنی دکانوں پہ، اپنی مارکیٹ میں، بازار کے اندر، دفتروں میں چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ 1 آیت پڑھنا شروع کر دی، اللہ آپ کو صحت کی بادشاہت بھی دے گا، عزتوں کے تاج بھی سر کے اوپر سجائے گا۔ جو روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کو قرآن کی محبت اتنی پسند آتی ہے، اللہ یہ قرآن کا فیض اس کی نسلوں کے اندر منتقل فرما دیتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں، روزانہ قرآن پڑھیں گے، اور ان ایام کے اندر بھی قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ 2 پارے پڑھیں، 5 پارے پڑھیں، 10 پارے پڑھیں، روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پڑھیں گے، انشاءاللہ قرآن کی برکات نصیب ہو جائے گی۔ اور جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کو دیکھتا ہوں تو میرے محبوب کے صحابہ اتنا محبت اور بہترین آواز میں قرآن پڑھتے تھے کہ حضور ان کا قرآن سنا کرتے تھے۔ میں اور آپ اپنی زندگی پہ غور کریں، کیا ہم نے کبھی بچوں کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھا ہے؟ ہمارے ایک دوست یہاں پہ موجود ہیں، بھائی فیاض صاحب، ان کے والد صاحب قرآن کی حافظ ہیں، کئی سال تک تراویح کے اندر قرآن سنایا۔ اب تو بیمار رہتے ہیں، چند سال پہلے ان کی زندگی کا معمول تھا نماز فجر کے بعد اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اونچی آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ان کی تلاوت کی آواز گلی کے اندر آ رہی ہوتی تھی۔ آپ اپنے بڑوں کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیں کہ بڑوں نے زندگی کیسے گزاری ہے، نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد یا اشراق کے بعد وہ اونچی آواز سے قرآن پڑھا کرتے تھے، تاکہ قرآن کی آواز کچن کے اندر بھی چلی جائے، قرآن کی آواز بیڈ روم کے اندر بھی جائے، قرآن کی آواز حال اور صحن کے اندر بھی جائے، یہ قرآن کی آواز میرے معصوم بچے کے کانوں کے اندر بھی جائے، یہ قرآن کی آواز میری بیوی کے کانوں کے اندر جائے، قرآن
قرآن کی آواز میرے کھانے پینے کی چیزوں تک جائے. جس گھر کی چار دیواری کے اندر قرآن اس طریقے سے پڑھا جاتا ہو, اللہ قرآن کی کتنی برکتیں عطا فرماتے ہیں. اور جس گھر کی چار دیواری میں ایک شخص بھی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا, میرے پیغمبر نے فرمایا وہ گھر ویران اور قبرستان کی مانند بن جاتا ہے. اپنے گھروں کو قرآن کے ذریعے آباد کریں, اپنے دل کو, اللہ کے گھر کو قرآن کی تلاوت سے آباد کریں. یہ قرآن کی تلاوت سے دل روشن ہو جاتا ہے, دل منور ہو جاتا ہے. قرآن کی تلاوت کی برکت سے دل کے زنگ, دل کی گندگی وغیرہ دور ہو جاتی ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. آپ نے صحابہ کو دیکھا, کوئی سیکھنے سکھانے میں مشغول ہے, کوئی ذکر کر رہا ہے, کوئی ایمان کے مذاکرے کر رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. آپ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے. ایک صحابی کو دیکھا, بڑی بہترین آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے. آپ ان کے قریب جا کے کھڑے ہو گئے, قرآن سننا شروع کر دیا. میرے پیغمبر صحابہ کا قرآن سنتے تھے. ہمارے بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں, کیا ہم نے کبھی اپنے حافظ بننے والے بچے سے قرآن سنا ہے؟ والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے بچے کے پارے کتنے ہو چکے ہیں. والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے نے قرآن سبق آج سنایا بھی ہے یہ نہیں سنایا. وہ کہتے ہیں زندگی گزر ہے تو ایک دن حافظ بن جائے گا. حضور کا معاملہ کیا ہے؟ صحابہ حضور کے شاگرد ہیں, روحانی بیٹے ہیں. استاد اپنے بیٹے کا قرآن سننے کے لیے ان کے قریب کھڑے ہو چکے ہیں. روحانی والد روحانی بیٹے کا قرآن سننے کے لیے ان کے قریب تشریف لے جاتے ہیں. کبھی والدین اپنے بچے کے استاد کے پاس کلاس کے اندر گئے ہیں کہ استاد کے سامنے میرا بچہ قرآن کیسے پڑھتا ہے, استاد کے سامنے بچہ قرآن کی تلاوت کیسے کرتا ہے؟ ہمیں اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ بچے کا قرآن سن سکیں, اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی کہ بچے کے استاد کے پاس جا کے معلوم کر سکے کہ بچہ قرآن کیسے سناتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قریب جا کے کھڑے ہو گئے. جب روحانی بیٹے نے دیکھا کہ روحانی والد قرآن سن رہے ہیں, انہوں نے قرآن کی تلاوت کو موقوف کر دیا. میرے پیغمبر نے فرمایا ابن کعب قرآن پڑھو. اللہ کے نبی یہ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے, میں آپ کے سامنے قرآن کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا پڑھو. اوپر اشارہ کیا کہ مجھے اوپر سے اشارہ ملا ہے, اوپر سے اشارہ ملا ہے کہ میں تیرا قرآن سنوں. روحانی بیٹے نے روحانی والد کی خدمت میں عرض کیا, یا رسول اللہ, اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے, یوں کہا کہ میرے اپنے صحابی سے قرآن سنو, میرے بندے سے قرآن سنو, یا نام لے کے کہا ہے کہ اپنے فلاں بیٹے سے قرآن سنو, فلاں شاگرد سے قرآن سنو؟ میرے پیغمبر نے فرمایا نعم اللہ سماک, ہاں میرے روحانی بیٹے, میرے شاگرد, میرے صحابی, اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ محبوب آپ ابن کعب سے کہو کہ قرآن پڑھے, آپ فرش پہ قرآن سنیں گے اور میں رب عرش پہ قرآن سنوں گا. صحابہ کتنی محبت, خلوص اور درد دل کے ساتھ قرآن پڑھا کرتے تھے کہ رب بھی فرمایا کرتے تھے قرآن پڑھ تاکہ میں رب تیرا قرآن سنوں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کی طرف تشریف لے گئے. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ملک شام سے تجارت کر کے سامان لے کے مدینہ طیبہ پہنچے. مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے, ایک غلام کو دیکھا, رنگ کا کالا ہے, پسینے کے اندر شرابور ہے, کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوپہر کا وقت ہے, سورج آگ برسا رہا ہے. حضرت حذیفہ نے پوچھا کس کا غلام ہے؟ تو کس نے کہا فلاں کا غلام ہے, اور مولا نے اپنے غلام کو یہاں پہ کھڑا کیا ہے کہ جب تک تجھے کوئی خرید کے نہیں جائے گا میں تجھے گھر لے کے نہیں جاؤں گا. حضرت حذیفہ فرماتے میں نے ارادہ کر لیا کل آؤں گا, اس غلام کو خرید کے جاؤں گا. فرماتے میں اگلے دن جب مارکیٹ کے اندر چوک چوراہے پہ پہنچا تو غلام نظر نہیں آیا. میں نے پوچھا غلام کہاں گیا؟ لوگوں نے جواب دیا ایک عورت گزر رہی تھی, عورت کو ترس آیا اور وہ غلام کو خرید کے جا چکی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے پوچھا عورت کہاں پہ رہتی ہے؟ پتہ چلا مدینہ طیبہ کی مالدار عورت ہے, تجارت کرتی ہے, سامان ملک شام کی طرف, یمن کی طرف بھیجتی ہے. حضرت حذیفہ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا, میں بھی مالدار ہوں, میں بھی تاجر ہوں, میں بھی کاروبار کرتا ہوں, مجھ سے شادی کر لو. رشتہ دار تیار ہو گئے, اس خاتون کا حضرت حذیفہ سے نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی. شادی ہونے کے بعد یہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آ گئے. جب مکہ المکرمہ کے اندر پہنچے, حذیفہ کی دوستی عثمان غنی کے ساتھ تھی.
عثمان پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، حذیفہ کے جانے کے بعد مسلمان ہوئے۔ حذیفہ نے عثمان کی طرف دیکھا تو چہرہ بدلا ہوا نظر آیا۔ حضرت حذیفہ نے کہا عثمان چہرہ کیوں بدلا ہوا ہے؟ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا میں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ حذیفہ نے کہا میرے پوچھے بغیر؟ عثمان نے کہا تیری بھی حضور سے ملاقات کرواتا ہوں، حضور کے چہرے کو دیکھ تو صحیح، کتنا نورانی چہرہ ہے، تیرا دل بھی گواہی دے گا اللہ کے سچے نبی ہیں۔ حذیفہ عثمان کی دوستی کے اندر عثمان کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے۔ حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے۔ حذیفہ مسلمان ہو گئے، بیوی مسلمان ہو گئی، غلام بھی ان کا مسلمان ہو گیا۔ جب یہ تینوں افراد گھر کے اندر آئے تو بیوی نے اپنا غلام خاوند کو دے دیا۔ خاوند نے غلام کو بلانے کے بعد فرمایا تجھے آزاد نہ کر دوں تاکہ تو آزادی کی زندگی گزارے؟ تو غلام کہنے لگا میں نے مدینہ کے اندر بھی آپ کے ساتھ وقت گزارا، مدینہ سے لے کر یہاں تک بھی آپ کے ساتھ وقت گزارا، میں تو اسی گھر کے اندر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ حذیفہ نے کہا پھر ایک کام کرو، روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جایا کرو، اور صرف ایک کام کرنا ہے، جا کے حضور سے قرآن سیکھنا ہے، حضور سے قرآن پڑھنا ہے۔ اس غلام نے پکا ارادہ کر لیا، اپنے مولا سے کہنے لگا جی ہاں میں جا کے قرآن سیکھوں گا، میں قرآن پڑھوں گا۔ حضور کے پاس رہ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن وہ بھی آیا جو رنگ کا کالا تھا، ہنر اور فن جانتا نہیں تھا، کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے پیغمبر نے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا آج میرا جی چاہتا ہے میں تجھ سے قرآن سنوں، آج تو مجھے قرآن سنا۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام الانبیاء، جن کی تلاوت کو سننے کے لیے، جن کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے سارے انبیاء کرام کو بیت المقدس کے اندر جمع کیا، آج وہ دو جہاں کے سردار ایک غلام سے فرما رہے ہیں میرا جی چاہتا ہے تو مجھے قرآن سنا۔ انہوں نے جھوم جھوم کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اتنی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عشق قرآن میں ڈوب کے قرآن عظیم شان کی تلاوت کی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے پیغمبر نے کافی دیر کے بعد صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ جس نے اللہ کی محبت کو دیکھنا ہو تو اس غلام کے سینے کو دیکھ لے، اس وقت اس کا پورا سینہ اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے کلام کو سیکھا، اللہ نے اپنی محبت سینے کے اندر پیدا فرما دی۔ اور جب نبی علیہ السلام کے صحابہ مکہ سے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، ابھی ایک علاقہ بستی کے اندر پہنچے تھے، نماز کا وقت ہوا، لوگوں نے حضرت عمر سے کہا عمر آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر فاروق نے لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ میں نماز نہیں پڑھا سکتا۔ لوگوں نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے اسی غلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا قرآن حضور سنا کرتے تھے، جس علاقے کے اندر قافلے کے اندر اس جیسے حضرات موجود ہو عمر وہاں پہ امامت نہیں کروا سکتا۔ یہ غلام کون تھا؟ جس کا قرآن اللہ کے نبی نے سنا، جس کے پیچھے عمر نے نماز پڑھی۔ اس غلام کو آج کی دنیا حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ غلام تھا، غلام کو میرے اللہ نے قرآن کی برکت سے بلندیاں عطا فرما دی، اللہ نے عزت عطا فرما دی۔ میں اور آپ قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اپنے بھائیوں کو قرآن پڑھائیں۔ کئی مرتبہ دکانوں پہ ملازم کام کرتے ہیں، انہیں قرآن نہیں آتا، میں دکانداروں سے درخواست کروں گا آدھے گھنٹے کا ریسٹ دے دیا کریں، آدھے گھنٹے کی چھٹی دیں کہ آپ قاری صاحب کے پاس جائیں، آپ نے وہاں پہ جا کے قرآن سیکھنا ہے، مسجد کے امام صاحب کے پاس جائیں، قرآن سیکھ کے آئیں۔ اگر اس طریقے سے ملازمین کو چھٹی دیں گے، وہ روزانہ قرآن پڑھے گا، وہ قرآن پڑھنے کے لیے جب بعد کے اندر دکان سے استاد کے پاس جائے گا تو اپنا سبق بھی یاد کرے گا، تو دکان کے اندر بیٹھ کے قاعدہ اٹھا کے قرآن اٹھا کے سبق پڑھنا شروع کرے گا۔ اس کی برکت دکان کے اندر آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس کی برکت سے اللہ گاہک کے دل کو متوجہ فرمائیں گے یا نہیں؟ اس قرآن کی برکت سے اللہ اس کے گھر کو بھی منور روشن فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو روزانہ کی بنیاد پہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی قرآن سے دوستی لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔